بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، قابل احترام بہنوں اور پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اردو کا ایک شاعر کہتا ہے کہ اس قدر بولے گئے ہیں جھوٹ سچ کے نام پر، اس قدر بولے گئے ہیں جھوٹ سچ کے نام پر، سچ میں بولوں تو دنیا کو نہ باور آئے گا۔ جس موضوع سے متعلق آج مجھے کچھ کہنے کا حکم دیا گیا ہے اور آپ لوگوں کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، اس کا مختصر تعارف میرے عزیز بھائی عاقل صاحب نے آپ سے کرایا۔ میں اصل موضوع پر آنے سے پہلے چند بنیادی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان باتوں کا سمجھنا اصل موضوع کے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان باتوں پر توجہ دینا اصل موضوع اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے بڑا ضروری ہے، اس لیے اس پر ذرا غور کریں۔ پہلی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری، مسند احمد، سنن نسائی اور دیگر کتب حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا الاموات فإنهم قد افضوا الى ما قدموا۔ مردوں کو برا بھلا نہ کہو۔ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں برا بھلا نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے نیک یا برا کام کیا ہے وہ اپنے ساتھ مالک حقیقی، عادل، حاکم، حکیم اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو گئے ہیں۔ اب انہوں نے اگر نیک عمل کیا ہے تو انہیں وہاں اس کا اچھا بدلہ ملنے والا ہے، اور اگر برا عمل کیا ہے وہ معاف کر دیتا ہے تو یہ اس کی رحمت ہے، اور اگر اس پر گرفت کرتا ہے تو یہ اس کا انصاف ہے۔ اگر بخشے زہے قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا۔ اگر بخشے زہے قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا۔ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور ان کا معاملہ ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کی ایک بہت بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے اور ان کے ذکر کا کوئی شرعی فائدہ نہیں ہے، کوئی گواہی کا مسئلہ نہیں ہے، ان سے کسی چیز کے اخذ کرنے یا لینے یا دینے کا معاملہ نہیں ہے، تو ان کا ذکر برائی سے
نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. اولاً تو اس ذکر سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ جسے تم برا بھلا کہہ رہے ہو، جسے گالیاں دے رہے ہو، جس کے اوپر لعنت بھیج رہے ہو سکتا ہے کہ روح کے یہاں تک آنے سے پہلے اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دی ہو. جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص زندگی بھر جہنم میں جانے والا کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بیچ اور جنت کے بیچ صرف اتنا فاصلہ رہ جاتا ہے، بس ایک ہاتھ کا فاصلہ، تو تقدیر کا لکھا اس پر غالب آتا ہے اور وہ جہنم میں جانے کا کام شروع کر دیتا ہے، اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے. ایک شخص زندگی بھر جہنم میں جانے کا کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں ایک گز کا فاصلہ رہتا ہے کہ وہ جنت میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے. غزوہ احد کا واقعہ آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا کہ ایک شخص اللہ کے رسول خدمت میں مدینہ منورہ سے آپ کے ساتھ نکلا، آپ سے کہتا ہے میں آپ کی مدد کے لیے چلوں. آپ نے کہا تم اسلام قبول کیے؟ وہ کہتا ہے نہیں. آپ نے فرمایا مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. راستے میں 2-3 بار یہی سوال کیا، آپ نے ہر بار کیا کہا کہ تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب غزوہ احد میں میدان احد میں پہنچ گئے اور دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں، پھر وہ سوال کرتا ہے، پھر وہ اپنی عرضی پیش کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول کیا میں آپ کی مدد کروں؟ آپ نے فرمایا کیا اسلام لے آئے؟ اسیرم نام ہے اس صحابی کا، انصاری ہیں. انہوں نے کہا ہاں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ کا اقرار کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تب تو تمہاری مدد کرو. آپ کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا اور جنت میں گیا. اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا. لم یسجد للہ سجدہ، اللہ کے لیے اس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا. تو اس لیے مردے جو لوگ ہو چکے ہیں، آپ کو کیا معلوم کہ ان کی موت کس حالت میں واقع ہوئی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ایک نہیں 2 نہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی توبہ کی توفیق دیتا ہے کہ نہیں؟ بابا سنا ہے آپ لوگوں نے؟ 1-2 نہیں، کتنے؟ 100 آدمی، اللہ تعالیٰ کے بندے 100، اللہ تعالیٰ کے ولی 100 کو قتل کیا ہے اور 100 کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس کی توفیق دے رہا ہے؟ توبہ کی توفیق دے رہا ہے. تو آپ کو کیا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ نہیں اسے وفات سے پہلے توبہ کی توفیق دے دی ہو. اسی لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ، دیکھیے اہل سنت والجماعت اپنی زبان کو لوگوں کو برا بھلا کہنے اور گالی دینے سے کس طریقے سے محفوظ رکھتے ہیں، شیعہ بدبختوں کے علاوہ. امام ابن کثیر رحمہ اللہ، ہر آدمی ان کا نام جانتا ہے، ان کی تفسیر اور ان کی تاریخ پڑھی جاتی ہے. اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جو تفسیر تاریخ کی کتاب ہے، اس میں ایک نصرانی شاعر کا تذکرہ کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا. کس کو؟ کسی عام آدمی کو نہیں، کسی عام صحابی کو نہیں. کس کو گالیاں دیتا تھا؟ اللہ کے. جبکہ علماء کا صحیح قول اس بارے میں یہ ہے، امام ابن تیمیہ اتفاق نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو گالی دینے والے کو تو قتل نہیں کیا جائے گا. پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد اگر آپ کو گالی دے رہا ہے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں، اسے قتل کیا جائے گا. اگر توبہ اس کی اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ اللہ معاف کرے تو الگ، لیکن دنیا کے لحاظ سے اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. تو یہ یہودی یا نصرانی شاعر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس کے ترجمے میں لکھتے ہیں کہ علیہ لعنت اللہ ان مات کافرا. ذرا دیکھیں اہل سنت والجماعت اپنی زبان کی کتنی بات کرتے ہیں. علیہ لعنت اللہ ان مات کافرا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ اپنی حالت کفر پر مرا ہے تو. اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ موسیٰ اس نے توبہ کی ہے کہ نہیں توبہ کی. تو بات دوسری طرف جا رہی. لمبی میں مقدمے کی طرف رخصت رکھنا چاہتا تھا آپ کے سامنے کہ اہل سنت والجماعت کا ایک اصول یہ ہے کہ مردوں کو گالی نہ دی جائے. مجھے کہہ لینے دیں، صحیح ابن حبان کی ایک حدیث یاد آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لوگوں سے کہا یزید ابن قیس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اس کا کیا حال ہے؟
یزید ابن قیس یہ ان لوگوں میں تھا جو لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کوفہ سے اٹھے تھے تو ان کا سردار تھا وہ ان کا. اور یہ بات عرض کر دوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ افضل تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ؟ جی، اہل سنت والجماعت کا یہی تو عقیدہ ہے نا کہ حضرت عثمان غنی زیادہ افضل تھے. یہ بتائیے حضرت عثمان غنی کی شہادت زیادہ بے دردی سے ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی؟ جی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کنواں جسے اپنے جائز اور حلال مال سے خرید کر کے وقف کیا تھا، وہ مسجد جس کی توسیع انہوں نے اپنے مال سے کی تھی، ہے کہ نہیں ہے، اس مسجد میں نہ انہیں نماز پڑھنے دیا گیا، نہ اس کنویں سے انہیں پانی پینے دیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے دشمنوں کے خلاف تلوار بھی اٹھائی، کچھ لوگوں کو مارا اور قتل بھی کیا، لیکن حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں قوم کا خون بہانا نہیں چاہتا، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں قتل کر دیں. حتیٰ کہ جو لوگ آپ کی طرف سے دفاع کرنے آئے آپ نے ان کو بھی اللہ کا واسطہ دے کر بھگا لے جاؤ، چلے جاؤ، کہ میں مدینۃ النبی کے اندر خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا. کس بے دردی سے انہیں قتل کیا گیا. یہ یزید ابن قیس ان لوگوں میں تھا جو کوفہ کے جو لوگ آپ کے خلاف اٹھے تھے ان کا سردار تھا. اور یہ ان لوگوں میں تھا جو حضرت عائشہ جن کی براءت اللہ تعالیٰ نے کہاں سے نازل فرمائی ہے؟ ساتویں آسمان سے. قرآن مجید میں انہیں بری قرار دیا گیا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، حضرت جبرائیل نے آ کر بتلایا کہ عائشہ جنت میں ہماری بیوی ہے، یعنی صرف دنیا ہی میں نہیں، کہا جنت میں بھی ہماری بیوی ہے. یہ یزید ابن قیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتا تھا. یعنی دیکھیں اتنا بڑا جرم تھا. تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر لعنت ہو. یزید ابن قیس کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ ابھی تو آپ اسے برا بھلا کہہ رہی تھی، اسے گالی دے رہی تھی، اس پر لعنت بھیج رہی تھی، اور آپ استغفار پڑھ رہی ہیں. کہا کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کا جب انتقال ہو جائے تو فدعوا صاحبہ، اپنے صاحبکم، اپنے ساتھی کو چھوڑ دو، اس کا تذکرہ نہ کرو، اس لیے کہ جو کچھ اچھا برا کیا وہ لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو چکا. اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر ہمیں معلوم بھی ہو جائے کہ یہ شخص بہت برا ہے لیکن انتقال کے بعد اب اس کا ذکر کو چھوڑ دینا ایک اس کا. اور میں وعدے کر دوں آپ کے سامنے، میں اس قسم کی بطور دلیل کے جو حدیث بھی بیان کروں گا وہ کوئی حدیث ضعیف بیان نہیں کروں گا، صحیح حدیث آپ کے سامنے میں رکھوں گا. یہ تو پہلی بات ہوئی کہ مردوں کو گالی نہیں دینا چاہیے. دوسرا جو اصول اہل سنت والجماعت کا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آپس میں اختلاف ہوا، یہاں تک کہ دو فریق آپس میں ایک دوسرے کے سامنے تلوار لے کر کے بھی نکل گئے، ہے نا. جو لوگ تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں جانتے ہیں جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، جانتے ہیں اچھی طریقے سے. اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا کیا موقف؟ علماء اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی کوئی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اس کے اندر یہ ہے کہ ہم تمام صحابہ کا بغیر کسی استثناء کے ہر صحابی کا ذکر خیر سے کرتے ہیں، اور ان کا آپس میں جو اختلاف ہوا ہے اس کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا ان لوگوں کے بارے میں جو جنگ جمل اور جنگ صفین میں شریک تھے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تلوار کو ان کے خون سے محفوظ رکھا ہے تو ہم اپنی زبان کو بھی ان کے بارے میں کوئی بات کرنے سے محفوظ رکھتے ہیں. یہ کس کی بات ہے؟ کس کی بات ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ. کسی معمولی آدمی کی نہیں.
کس کی ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو جنگ جمل اور جنگ صفین کے اندر قتل کیے گئے؟ آپ نے فرمایا تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عن اصحاب الجحیم۔ وہ لوگ ہیں جو کیے وہ لے کر کے گئے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور تم جو کرو گے تم لے کر کے جاؤ گے، تم سے ان کے بارے میں کچھ سوال، یعنی کیا مطلب؟ تم خاموشی اختیار کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف جو کتاب منسوب کی جاتی ہے الفقہ الاکبر، فقہ اکبر، وہ اور اس کی شرح اٹھا کر کے دیکھ لیے جو امام ملا علی قاری رحمہ اللہ نے کی ہے، تقریباً یہی ساری باتیں آپ کو ملیں گی کہ صحابہ کرام کا جو آپس میں اختلاف ہوا ان کے بارے میں ہم ان کی نیتوں کے اوپر حملہ نہیں کرتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہیں گے ہم صحابہ کو نہیں بلکہ یزید کو گالی دیتے ہیں۔ لیکن سوال کریں، جب یزید کا ذکر آتا ہے تو اس کے باپ کا ذکر ضرور آئے گا، اس کے باپ کا ذکر آئے گا تو یہ بھی ذکر آئے گا کہ وہ اسے خلیفہ اور ولی عہد کیسے بنایا گیا، اس میں دوسرے صحابہ کا بھی ذکر آئے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ بات یہیں تک نہیں پہنچے گی بلکہ بات آگے تک پہنچ جائے گی۔ اسی لیے ایک ایسے ہی بڑے ہی مؤلف جن کا ابھی ان میں سے حوالہ دیا، لکھی ہوئی کتاب پڑھنے کے بعد ایک شخص ان کے پاس لکھتا ہے کہ جب سے ہم نے آپ کی کتاب پڑھی ہے حضرت امیر معاویہ کو رضی اللہ کہنا چھوڑ دیا ہے۔ میرے پاس لکھت موجود ہے، ہم نے امیر معاویہ کو رضی اللہ کہنا نعوذ باللہ من ذلک، یعنی کیوں بات یزید ہی تک نہیں رہ جاتی، کہاں تک پہنچ گئی جی؟ ان کے بعد اور دوسرے صحابہ تک۔ اسی لیے اہل علم اس سلسلے میں، اہل سنت والجماعت اس سلسلے میں گفتگو کرنے سے بچتے رہیں۔ یہ دو بات ہوئی۔ تیسری چیز بڑے اختصار کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہر بات جو تاریخ کی کتاب میں موجود ہے، جس طریقے سے ہر وہ بات جو حدیث میں آئی ہوئی ہے آنکھ بند کر کے اسے قبول نہیں کیا جائے گا، الا یہ کہ دیکھ لیا جائے کہ وہ صحت کے معیار پر جو علماء نے معیار قائم کیا ہے صحت کا، اس معیار پر کہاں تک اترتی ہے۔ آیا بیان کرنے والا کوئی جھوٹا راوی تو نہیں ہے، بیان کرنے والا کوئی ایسا تو نہیں جو بھولتا رہا ہو۔ یہ ایسی بات ہے جس سے شیعیت کی تائید ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ جو لوگ بیان کرنے والے میں کوئی شیعہ تو نہیں ہے؟ یہ جو بات بیان ہو رہی ہے اس سے اعتزال یعنی معتزلی ہونے کی تائید ہو رہی ہے۔ کیا ان راویوں میں کوئی معتزلی تو نہیں ہے؟ یہ بات جو بیان ہو رہی ہے اس سے فرقہ مرجیہ کی تائید ہو رہی ہے۔ آیا یہ بیان کرنے والوں کوئی مرجی تو نہیں ہے؟ تو علماء نے یہ اصول رکھا ہے کہ کوئی بات بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام یا تابعین اس وقت کی بیان کی جاتی ہے، ہر بات قبول نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ اسے پرکھ لیا جائے کہ یہ بیان کرنے والا کہاں تک سچ بولنے کا عادی رہا ہے، کہاں تک سچ بولتا رہا ہے، کہیں جھوٹ تو نہیں بولتا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ معیار ختم ہو گیا تو ہر آدمی جو جس کے بارے میں جو کچھ کہنا چاہے گا کہہ ڈالے گا۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ آپ اپنے درمیان میں دیکھ لیں، بسا اوقات ایک چیز معمولی سی رہتی، کوئی حقیقت نہیں رہتی ہے، لیکن کس طریقے سے لوگوں میں اڑ جایا کرتی ہے۔ میں ابھی پر سال کی بات بتاؤں، پر سال کی بات، ایک شخص کا، ہمارے بنگلہ دیشی بھائی تھا اور ایک پاکستانی تھا، دونوں کا آپس میں کچھ لین دین کا، ویزا خریدنے لینے دینے کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ تو وہ میرے پاس آئے اپنا معاملہ حل کرانے کے لیے، دو چار آدمی بیٹھے اور مسئلہ حل کر دیا اور لکھ دیا کہ ہاں بھائی اتنی تاریخ کو اتنا پیسہ دے گا، یہ دے گا، یعنی معاملہ ہوا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جس نے وعدہ کیا تھا پیسہ دینے کا، جب ہمارے پاس سے ہٹا تو اس کے ساتھی اسے ابھارنے لگے کہ تم کیوں پیسہ دو گے، کہاں جائے گا، پولیس کے پاس کہاں جائے، یعنی جس طریقے کا ہوتا ہے لوگ ابھارنا شروع کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو خیر نہیں چاہتے بلکہ نصیحت کرنے والے کے روپ میں آئیں گے اسے دھوکہ دینے کے لیے۔ تو کچھ لوگوں نے اسے ابھارا تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ معاملہ کہاں پہنچا؟ پولیس تک پہنچا۔
اور پولیس تک پہنچا تو وہاں معاملہ چونکہ کس کا تھا؟ ویزے کا تھا. وہ کہاں تک پہنچا؟ جوادات تک پہنچا، پاسپورٹ آفس تک. اب پاسپورٹ آفس میں اسے طے کیا گیا تو معاملہ آیا کہ ہاں بھائی ہم لوگ ابو کلیم کے پاس بیٹھ کر کے ہم نے اپنا یہ معاملہ طے کیا تھا. اب جوازات کے مدیر نے ٹیلی فون کیا کہ اگر جو ہے تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ تو اچھا ہے. کوئی بات نہیں، آپس میں ہندوستانی پاکستانی بنگلہ دیشی بھائیوں کا معاملہ ہے، اگر میری وجہ سے کسی کا مسئلہ حل ہو جائے تو کیا برا ہے. میں چلا گیا. اسی دن شام کو پورے شہر کے اندر کیا بات اڑ رہی ہے کہ اس معاملے میں تو شیخ مقصود بھی پکڑ لیے گئے. اب تو ان کو کہاں زلفی بھی بلایا جائے گا، وہاں سے ان کے خلاف بھی. ابھی دیکھیے معاملہ ادنا سا ہے. تو کہنے کا مطلب کوئی بات ہوتی ہے، ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے اس میں حقیقت کہاں تک ہے. میں اگر اپنے زندگی کے تجربے اس سلسلے میں بیان کرنے لگوں تو اللہ پورا وقت اسی میں ختم ہو جائے گا. کس طریقے سے بات رائس رہتی ہے لیکن لوگوں کے سامنے پہاڑ بن کر کے آتی ہے. بات بالکل جھوٹ رہتی ہے، کوئی اس میں حقیقت نہیں رہتی ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اس قدر مشہور ہو جاتی ہے. ابھی چند دن پہلے میرے سامنے ایک صاحب بیٹھے، میں کس جنسیت کے ہیں بتانا نہیں چاہتا. ان سے متعلق کچھ گفتگو ہونے لگی ایک صاحب سے متعلق، تو کہتے ہیں کہ ارے فلاں جو ہے نا اس کے مزرے کے اوپر چھاپا پڑا، عورتیں پکڑی گئیں اور فلاں لوگ پکڑے گئے. یہ بڑا تعجب ہوا اور مجھے یقین بھی رہا کہ یہ بات بالکل غلط ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ آیا، اس سے پوچھا تو کہا کہ اسی تو کوئی بات بھی نہیں. یعنی شہر کے اندر یہ مشہور کر دیا لوگوں نے کہ ہاں عورتیں تھیں اور شراب چل رہی تھی. چونکہ دیندار ہے، کچھ بے دین لوگ ہوتے ہیں، وہ اس دیندار کو بدنام کرنے کے لیے ایک شعبہ چھوڑ دیا. اور ظاہر بات جانتے ہیں، زنا کا، قتل کا، کسی کے خلاف کوئی ایسی بات ہوتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ وہ جنگل کی آگ کے طریقے سے پھیلتی ہے. اچھا، بات ایک جگہ کہیں سے نکلی رہتی ہے، چھوٹی سی رہتی ہے، لیکن ہر بتانے والا اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیتا ہے. وہ اس کی وہی مسئلہ ہے نا کہ ایک بچے نے، ایک استاد نے بچے سے پوچھا کہ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ کون سی چیز بڑی ہوتی ہے؟ تو بچے نے کہا کہ مچھلی. کہا وہ کیسے؟ کہا سب سے تیزی کے ساتھ نمو اور بڑھنے کی صلاحیت کس کے اندر ہے؟ مچھلی کے اندر ہے. استاد نے کہا وہ کیسے؟ کہا میرے ابو جو ہے آج سے ایک ہفتہ پہلے ایک اتنی بڑی مچھلی شکار کر کے لے آئے. اب جب روزانہ بتاتے ہیں تو روزانہ کہتے ہیں ارے ہم اتنی بڑی مچھلی خریدا تھا، دوسرے دن اتنی بڑی مچھلی، تیسرے دن اتنی بڑی مچھلی، چوتھے دن اتنی بڑی مچھلی. تو اس کا مطلب ہے کہ مچھلی کے اندر سزا بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو اس طریقے سے بات بسا اوقات ایک حقیقت چھوٹی سی رہا کرتی ہے، لیکن وہ لوگوں کے درمیان آتی ہے. تو کوئی بھی تاریخی روایت ہو، ہمارے یہاں بہت سے مولانا مودودی جیسے سمجھدار پڑھے لکھے بڑے مؤلف اور مفکر جیسے لوگوں سے سب سے بڑی غلطی جو ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ تاریخ کی روایت کی چھان بین انہوں نے نہیں کی. یہ نہیں دیکھا کہ یہ روایت بیان کرنے والا کوئی جھوٹا ہے یا کہ سچا ہے، بلکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ البدایہ والنہایہ سے ایک روایت نقل کیا، قصہ نقل کیا جاتا ہے. ایک قصہ نقل کیا جاتا ہے کہ بسر ابن ارطات کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ بھیجا. وہاں انہوں نے حضرت علی کے ماننے والے جو لوگ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قتل کیا اور ان کی عورتوں کو لونڈی بنا لیا. یہ سب سے پہلا موقع ہے کہ عورتوں کو لونڈی بنایا گیا. جبکہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس کے لکھنے کے بعد لکھتے ہیں یہ واقعہ سراسر جھوٹ اور غلط ہے، اس لیے کہ اس کی کوئی صحیح سند مروی نہیں ہے. لیکن لوگوں نے بدایہ والنہایہ پر اعتماد کر کے اس بات کو نقل کر دیا. تو عرض کرنے کا مقصد ساتھیوں، جو لوگ آپ میں سے تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں اور تاریخ کا ذوق رکھتے ہیں، وہ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ تاریخ میں ہر وہ چیز جو موجود ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سچ بھی ہو. اسی لیے اگر آپ عربی پڑھے ہیں یا پاکستان سے البدایہ والنہایہ کا ترجمہ ہے، آپ پڑھتے جائیں گے تو جگہ جگہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے. اس سلسلے میں نظر مثال کے طور پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا معاملہ میرے پاس اگر میں دیکھوں تو یہاں پر فوٹو کاپی اس کی موجود ہے، میں دکھا سکتا ہوں. معاملہ نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں شیعوں نے بڑے مبالغہ سے کام لیا ہے. جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس کے اندر کفایت ہے،
لیکن بہت باتیں جو کچھ میں ذکر کر رہا ہوں وہ بھی قابل ملاحظہ ہیں، اس پر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے، اس پر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سے پہلے علماء نے، امام طبری وغیرہ نے یہ بات نقل نہ کی ہوتی تو میں بھی اس کو نقل نہ کرتا۔ یہ دیکھیے، تو علماء، تاریخ لکھنے والے اس بات کا ہمیشہ اہتمام کرتے رہے کہ تاریخی روایات کو ہی پرکھتے رہے ہیں کہ آیا بیان کرنے والا سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ یہ تین اصول آپ کے سامنے رکھا ہم نے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات، میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس لیے کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ بالکل تفصیل سے رکھیے، لیکن تفصیل کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بڑا گہرا اور شاخ در شاخ موضوع ہے۔ اگر میں اس کا کو اور ہر نقطے کو لے کر کے چلتے جاؤں تو ایک مجلس کے اندر ختم ہونے والا یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے کئی مجلسیں چاہیے۔ البتہ کچھ بنیادی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے حقیقت اور حقیقی نظریہ جو ہونا چاہیے وہاں تک پہنچنے میں آپ لوگوں کو آسانی ہوگی۔ دیکھیں، پہلی بات، آخر یزید ابن معاویہ ہے کون؟ اس کو بھی تھوڑا سا مشکل سے 2-3 منٹ کے اندر آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں۔ یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان ابن حرب قریشی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی کنیت ابو خالد ہے۔ ان کی ولادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں سن 27 ہجری یا اس کے کچھ بعد کی ہے، سن 27 ہجری یا اس کے کچھ بعد کی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ، حضرت یزید ان کے والد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان ان کے دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چچا یزید ابن ابو سفیان، یہ تینوں کے تینوں صحابی ہیں، تینوں کے تینوں صحابی ہیں۔ البتہ یزید ابن معاویہ، یزید جو ہیں یہ صحابی نہیں بلکہ کیا ہیں؟ یہ تابعی ہیں، تابعی ہیں۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ملاقات صحابی سے ہو۔ بعض لوگوں نے، آج کل وہ فرقہ ختم ہوا، دنیا میں نہیں ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید کو صحابی کہہ جاتا، وہ بالکل سراسر جھوٹ اور غلط ہے۔ یزید اپنے باپ کے زمانے میں انہیں ایک بار یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ اسلامی فوج کی قیادت کریں، اور کہاں تک پہنچے؟ جسے آج استنبول کہتے ہیں، جس کا اصل نام اسلام پول ہے۔ اسلام پول یعنی اسلام آباد، اسے بدل کر کے استنبول کیا گیا۔ یہ اصل پہلے جو شہر تھا یہ القسطنطنیہ تھا، جسے مدینت قیصر کہا جاتا تھا، یعنی قیصر کا شہر، مدینت قیصر۔ اس میں جو فوج اس شہر کو فتح کرنے کے لیے جو پہلی فوج بھیجی گئی تھی، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی شریک تھے، حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تھے، اس قسم کے صحابی شریک تھے، اور اس فوج کی قیادت یزید نے اپنے باپ کے حکم سے کی تھی۔ اور اس فوج سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری شریف میں ہے کہ پہلی وہ فوج جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گی اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ تو اگر معافی کی صلاحیت یزید کے اندر پائی جاتی تھی تو یہ ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اسی لیے امام ذہبی رحمہ اللہ، سیر اعلام النبلاء اٹھا کر کے آپ لوگ دیکھ لیں، امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ برائیوں کے ساتھ ساتھ یزید کی ایک بہت بڑی نیکی بھی ہے۔ یہ میرا قول نہیں ہے، کسی وہابی کا نہیں ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ 3-4 جلد کے اندر ہے کہ برائیوں کے ساتھ ساتھ یزید کی ایک نیکی بھی ہے۔ وہ کیا؟ کہ وہ اس فوج کا کمانڈر تھا جو پہلی فوج قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوئی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسطنطنیہ سے واپسی کے بعد سن 51 ہجری، 52 ہجری اور 53 ہجری 3 سال لگاتار یزید کو حج کا ذمہ دار بنا کر کے بھیجا تھا، جس نے حج کا خطبہ دیا تھا۔ حج یعنی جس کی قیادت میں لوگ، آج ہم لوگ کس قیادت میں حج کرتے ہیں؟ مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز آل شیخ کی قیادت میں وہی خطبہ دیتے ہیں نا عرفہ کے میدان میں۔
تو یہ ذمہ داری امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کس کے ذمہ لگائی تھی؟ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں وہ شرابی کبابی، ذرا بتائیے کہ صحابہ کرام کی کثیر تعداد موجود ہے، اگر اس قسم کی اس کی عادت ہوتی تو اس کے ذمہ داری لگائی جاتی، صحابہ اسے قبول کرتے؟ خدا نہ قبول نہ کرتے۔ تو 51، 52، 53 یہ 3 سال فوج کی حج کی ذمہ داری کس کو سونپی گئی تھی؟ یزید ابن معاویہ کو سونپی گئی تھی۔ رجب 60 ہجری میں اپنے والد کے انتقال کے بعد مسلمانوں کا حاکم بنا۔ عام طور پر صحابہ کرام اور مسلمانوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ چند صحابی تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسے ہی چند صحابی اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی، بلکہ عمومی طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب ہیں، ان لوگوں نے، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، ان لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ اس کی خلافت اور امارت 4 سال رہی، یا 3 سال کچھ مہینے رہی، مکمل نہیں ہو پائی۔ اس کے بعد یہ تقریباً 38 یا 37 سال کی عمر میں سن 64 کے اندر اس کا انتقال ہوا۔ اسی کے زمانے میں بہت سے ایسے حادثات پیش آئے جس نے عالم اسلامی کو بالکل ہلا کر رکھ دیا اور مسلمانوں میں ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوا۔ مثال کے طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت۔ لیکن ہم یہاں پر ذرا 1 منٹ یہ دیکھیں کہ آخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی اس کے زمانے میں، حضرت حسین کی یزید سے وجہ اختلاف کیا تھا؟ آخر کیوں اختلاف تھا؟ میں ذرا تھوڑی سی توجہ اس لیے چاہوں گا کہ یہ باتیں ذرا تھوڑی جذباتی نہیں ہیں، تھوڑی سمجھنے کی ہیں سنجیدگی کے ساتھ، اور میں خطیبانہ انداز اختیار نہیں کرتا، اس لیے کہ خطیبانہ انداز اختیار کیا تو میں وہ باتیں پوری نہیں کر پاؤں گا۔ ذرا صرف سمجھنے کی بات ہے، ذرا سوچنے کی بات ہے کہ حضرت یزید ابن معاویہ کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کیا وجہ اختلاف تھی؟ اصل میں وجہ اختلاف جو تھی، امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے جلد 3 صفحہ 252 کے اندر لکھا ہے۔ وہ کیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کے ہاتھ پر خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بخاری شریف میں ہے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، کون؟ حسن، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعت میں صلح کرائے گا۔ اور آپ کی یہ پیشین گوئی ثابت ہوئی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو جماعت تھی اور کوفہ میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی جو جماعت تھی، ان دونوں میں صلح ہوئی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے دستبرداری کر لی۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس پر راضی نہیں تھے، وہ جذباتی تھے، بہادر تھے، ماشاء اللہ۔ وہ کہے تھے کہ نہیں، لڑیں گے، جہاد کریں گے، اس لیے کہ آپ کی موجودگی میں معاویہ یا حضرت عبداللہ ابن عمر دوسرے صحابہ کرام کی موجودگی میں معاویہ خلافت کے حقدار نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ ان سے افضل تھے۔ علی کل حال یہ وجہ اختلاف تھی۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا، کہا کہ اگر نہیں مانتے تمہیں قید کر دوں گا میں۔ اس لیے اپنے بڑے بھائی کی بات کو قبول کیا، حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بڑی عزت کرتے رہے، تمام لوگوں سے بڑھ کر کے زیادہ انہیں عطیہ دیتے رہے، وہ ان کے پاس آتے رہے، ان کی باتوں کو قبول کرتے رہے۔ وہ بات جو شیعہ حضرات نقل کرتے ہیں یہ ساری خرافات اور بکواس ہے کہ ہاں دونوں میں شروع سے اختلاف تھا، لڑائی تھی، ایسی بات نہیں، بلکہ ان کی قدر کرتے تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ ان کا مال غنی بیت المال سے ان کا حصہ متعین کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے پاس آتے رہے اور ہدایے قبول کرتے رہے۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب انتقال ہو گیا حضرت معاویہ کے عہد خلافت میں، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض بڑے صحابہ کے مشورے سے اور بعض مصلحت کے پیش نظر، یہ ایک دوسرا موضوع ہے، میں اسے یہاں نہیں چھیڑنا چاہتا، اپنے زمانے ہی میں اپنے بیٹے یزید کے ہاتھ کے لیے بیعت لینی چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن بکر، ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کوئی قیصریت نہیں کہ باپ کے بعد ان کا بیٹا۔ ذرا اس نقطے پر غور کریں کہ ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ یزید خلافت کا حقدار نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ یزید شرابی ہے،
یہ نہیں کہا کہ یزید تو نماز نہیں پڑھتا، یہ کہا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بنے، یہ قیصریت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے، اس لیے یہ اعتراض کیا۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور دیا اور لوگوں نے بیعت کر لی۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد جب یزید خلیفہ بنا، یزید مسلمانوں کا بادشاہ بنا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، ان لوگوں نے تجدید بیعت نہیں کی۔ اب تک تو ولی عہدی کی بیعت کی تھی نا، لیکن خلافت کی بیعت نہیں کی اور مکہ مکرمہ چلے گئے۔ یہاں پر ایک بات اور ذکر کر دوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، دونوں میں کوئی مقارنہ نہیں ہے، کہاں ثریا اور کہاں ثرا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو فضیلت حاصل تھی وہ نہ یزید کو حاصل ہے، نہ یزید کے باپ کو حاصل ہے، نہ یزید کے خاندان میں سے کسی کو حاصل ہے۔ جو فضل حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین سے متعلق بیان فرمایا تھا۔ ابن مسعود کی روایت ہے کہ ہذان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، جس نے ان سے محبت کی ہے اس نے مجھ سے محبت کی ہے، جس نے ان سے بغض اور نفرت رکھی اس نے مجھ سے بغض اور نفرت کی۔ ایک دوسری حدیث میں جو سنن ترمذی مسند احمد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آج میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو آج رات سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں آیا ہے، اس نے مجھے یہ بتلایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ فضیلت جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا حاصل ہے، اس کی ہوا بھی یزید کو نہیں لگی۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے اگر کچھ بات رکھ رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کا مقارنہ کرنے، دونوں میں کوئی مقارنہ نہیں ہے، لیکن جو حالات پیش آئے اس کے وجوہات کیا تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کہاں پر ہوئی ہے؟ کربلا، جو کہاں پر ہے؟ کوفہ کے قریب میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ گئے تھے مکہ لیکن آئے کربلا کیوں؟ کوفہ کیوں آئے کوفہ؟ اس کی وجہ علماء نے جو لکھی ہے اور ان کے تحریر کی روشنی میں جو میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ اولاً تو انہوں نے یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے بعد وہ لوگ جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت حسین باغی تھے، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، ایک کی۔ دوسری چیز، اہل کوفہ اور اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ یہ دعوت کرتے تھے کہ ہم اہل بیت سے خصوصی محبت کرتے ہیں، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کے کوفہ کو اپنا دارالحکومت، دارالخلافت قرار دیا تھا، جبکہ بہت سے علماء کہتے ہیں حضرت علی کی یہ سیاسی غلطی تھی۔ اس لیے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے زمانے میں دارالحکومت کون تھا؟ مدینہ منورہ تھا، لیکن حضرت علی کے سامنے کوئی مصلحت ضرور تھی رضی اللہ عنہ، یقیناً کوئی مصلحت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ تو وہاں کے رہنے والے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس طرف رخ کیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اہل کوفہ، تیسری بات، اور اس کے سرکردہ حضرات جو بڑے بڑے تھے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بار بار خط لکھ رہے تھے، حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں بھی اور ان کے انتقال کے بعد بھی۔ وہ کیا خط لکھتے تھے کہ آئیے ہم آپ کے ہاتھ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں صرف ایک یا دو حوالہ آپ کو دیتا ہوں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں پہنچے، صبح کو جو عبید اللہ ابن زیاد کی فوج تھی اسے سمجھانا چاہے لیکن وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، تو انہوں نے کیا کہا کہ اے اللہ، ہر مصیبت میں تجھی پر اعتماد ہے، ہر مشکل میں تجھی سے امید ہے، جو کچھ مجھ پر مصیبت پڑی ہوئی ہے اس میں تیرا ہی سہارا ہے، ہر نعمت کا مالک تو ہی ہے، ہر بھلائی تیری ہی طرف سے ہے۔ عمر اور ان کے لشکر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگ جلدی نہ کرو، اللہ کی قسم میں تمہارے پاس اس وقت آیا ہوں جب تمہارے سرکردہ لوگوں نے لکھا، کیا لکھا؟ کہ سنت مٹ رہی ہے،
نفاق نے سر اٹھایا ہے، حدود شرعیہ معطل ہو چکی ہیں، آپ آئیے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے امت کی اصلاح کر دے، اس لیے میں آیا ہوں، اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں ہے تو مجھے واپس جانے کی اجازت دو، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب البدایہ و نہایہ کی جلد 8 میں لکھتے ہیں کہ سارے لوگ حضرت حسین کے پاس خط لکھتے رہے، ابھارتے رہے، آمد کا مطالبہ کرتے رہے تاکہ یزید کے بجائے آپ کی ہاتھ پر بیعت کریں، اپنے خطوط میں صراحت کے ساتھ لکھتے رہے کہ معاویہ کے انتقال سے ہمیں خوشی ہے، ان کے اور ان کی حکومت کے بارے میں بدزبانی کرتے رہے، اور یہاں تک لکھا کہ ابھی تک ہم نے کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے، ابھی تک ہم نے کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے، اور آپ کی آمد کا انتظار ہے۔ بلکہ انصاب الاشراف جو بڑی مشہور کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے یہاں تک لکھا اور جھوٹ بولا کہ ہم جمعہ اور جماعت میں بھی حاضر نہیں ہوتے ہیں، لہذا ہمیں کسی امام کی ضرورت ہے کہ وہ جمعہ اور جماعت ہمیں پڑھائے۔ یہ وجوہات تھے جس کی بنیاد پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ گئے تھے، ان کا مقصد نعوذ باللہ من ذالک بغاوت نہیں تھا، ان کا مقصد بغاوت نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ یہاں پہ ذرا یہ سوچیں کہ اہل کوفہ ہیں کون لوگ، ان کا اصل مقصد کیا رہا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے جس کے اوپر بہت کم مؤرخین خاص طور پر عصر حاضر کے اس پر توجہ دیتے ہیں۔ پرانے لوگوں نے لکھا ہے، امام ابن کثیر نے اور دوسروں نے لکھا ہے، لیکن آج کل جو لوگ تاریخ لکھتے ہیں اس پر کم توجہ دیتے ہیں کہ اہل کوفہ تھے کون، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کا ان کا اصل مقصد کیا تھا۔ میں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی بات، کوفہ کے اکثر لوگ اہل بیت کے سے محبت کے دعوے دار تھے، محبت نہیں کرتے تھے، ذرا غور کریں گے، محبت کے دعوے دار تھے، اس کی دلیل آپ کے سامنے پیچھے آ رہی ہے۔ عدم وفا ان کا خاصہ تھا، وفاداری ان کے اندر نہیں تھی، اپنے امیروں اور نوابوں کی شکایت ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ اور تعجب کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے اپنا ماموں کہا کرتے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص وہاں کے گورنر تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے میں، ان بدبختوں نے ان کی بھی شکایت کر کے انہیں وہاں سے ہٹوا دیا، حضرت سعد بن ابی وقاص۔ اور یہ ان 10 صحابہ میں ہے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ یہ دنیا ہی میں فرمایا تھا کہ یہ جنتی ہیں، اور آپ کہا فرماتے تھے کہ یہ میرے ماموں ہیں، میرے جیسا کوئی آدمی اپنا ماموں لا کے دکھا دے، کس کا ماموں ایسا ہوگا بتائیے؟ ہذا خالی فریرنی امرؤ خالہ، یہ میرے ماموں ہیں، میرے ماموں جیسا کوئی ماموں لا کر کے دکھلا دے۔ لیکن کوفہ کے لوگوں نے انہیں بھی بخشا نہیں ہے، ان کی شکایت کر کے انہیں کوفہ سے واپس کر دیا۔ تیسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پوری مدت قیام میں ان سے تنگ رہے، یہاں تک کہ آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، چنانچہ خود مسلم ابن عقیل جنہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں اپنی بیعت لینے کے لیے بھیجا تھا، جب انہیں قتل کیا گیا تو قتل سے پہلے انہوں نے کیا لکھ کے بھیجا تھا کہ اے حسین رضی اللہ عنہ، دیکھو اپنے بچوں کو لے کر کے واپس چلے جاؤ، اہل کوفہ تمہیں دھوکہ نہ دیں، اس لیے کہ تمہارے باپ کے یہی وہ ساتھی ہیں کہ تمہارے باپ جن سے جدائی کی تمنا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں فرصت دے دے، خواہ مر جاؤں یا یہاں سے میں رخصت ہو جاؤں۔ تو عرض کرنے کے بعد اہل کوفہ ہر ایک کو تنگ کیا کرتے تھے۔ اہل کوفہ کا مقصد کیا تھا، ذرا اس پر غور کریں۔ جہاں تک ہم نے سمجھا ہے، اصل ان کا مقصد دنیا حاصل کرنا تھا، پیسہ وصول کرنا تھا۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، بغیر دلیل کوئی بات نہیں کہتا، ذرا سنیں گے۔ ان کا مقصد پیسہ حاصل کرنا تھا، ایک چیز۔ دوسری چیز، ان کا مقصد مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن سبا جو یہودی تھا اور مسلمان بن کر جس نے سب سے پہلے شیعیت کی بنیاد ڈالی ہے اور سب سے پہلے اللہ کے رسول کے نام سے حدیث گڑھ کر کے جس نے بیان کیا ہے، عبداللہ ابن سبا یمن کا یہودی، وہ کوفہ کے اندر رہتا تھا اور کوفہ میں اپنی تعلیم کو پھیلاتا رہتا تھا، اپنی تعلیم، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ جلا دینا چاہا لیکن بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ وہی عبداللہ ابن سبا تھا جس نے کوفہ والوں کے دماغ کو خراب کیا تھا۔ تو کوفہ والوں کا مقصد اس سے تفرقہ ڈالنا تھا، بلکہ اگر یہ آگے بڑھ کر کے کہا جائے کہ اہل بیت کو نقصان پہنچانا اس کا اصل مقصد تھا تو برا نہیں ہوگا،
جو آج ان کا نام لے کر کے ماتم کرتے ہیں اور اہل بیت کو بدنام کرتے ہیں. دنیا دیکھتی ہوگی کیا کہ اہل بیت ایسے ہی تھے کہ اپنے بعد اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دے کر کے گئے ہیں کہ اپنے اوپر چھریاں مارا کرو، نعوذ باللہ من ذالک. تو ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ اہل بیت کو بدنام کرنا تھا. اس کی تو ایک مثال لیجیے. دیکھیے مسلم نے عقیل کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھیجا کہ کوفہ میں جا کر کے دیکھو جن کے خط آ رہے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے. مسلم نے عقیل آئے ہیں تاریخ طبری میں، سیر و اعلام النبلا میں، تاریخ بدایہ والنہایہ میں، بلکہ تاریخ کی ہر کتاب کے اندر واقدی جو شیعہ تھا، رافضی تھا، اس کی بیان کردہ لوط ابن یحییٰ ابو مخنف جو شیعی اور رافضی تھا، اس کی بیان کردہ روایت ہے کہ ایک دن میں 12,000 لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر مسلم نے عقیل کے نام پر بیعت کر لی تھی. کتنا؟ 12,000 لوگوں نے. معمولی چیز عادت ہے ایک دن کے اندر. اور دوسرے دن یہی تعداد 18,000 پہنچ گئی ہے. کتنا؟ 18,000 پہنچ گئی. لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد کو یزید نے کوفہ، بصرہ سے کوفہ کا گورنر بنا کر کے بھیجا اور آ کر کے ڈرایا دھمکایا ہے، مسلم نے عقیل نے سمجھا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا، تو فوراً تلوار لے کر کے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے نکل گئے. لیکن نکلے ہیں ان کے ساتھ کتنے لوگ؟ صرف 4,000 نکلے ہیں. باقی 18,000 میں 4,000 ہے، باقی 12,000 کہاں ہے؟ وہ غائب ہو گئے. ابھی حضرت حسین نہیں آئے، یزید نہیں آیا، صرف معمولی سی دھمکی ملی ہے بس. کس کی طرف سے؟ عبید اللہ ابن زیاد. اور صرف دھمکی نہیں بلکہ عبید اللہ ابن زیاد نے جس قبیلے کے لوگ تھے ان کو کہا کہ یہ پیسے لو اتنے اور جا کر کے ان لوگوں کو دے کر کے خاموش کرو. چنانچہ ہر ایک پیسے لے کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت مسلم نے عقیل کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے. اور اس وقت سمجھیں گے قصر امارہ کے اندر عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ 100 آدمی بھی نہیں تھے. قصر امارہ کو 4,000 لوگوں نے گھیر لیا تھا. کتنا؟ 4,000 لوگوں نے. لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے تھوڑی سی چال چلی اور انہیں رشوت دیا تو تھوڑی ہی دیر میں حضرت مسلم ابن عقیل مغرب ہوتے ہوتے اکیلے رہ گئے ہیں. کوفہ کی گلیوں میں کوئی ان کے ساتھ موجود نہیں تھا. یہ میری بات نہیں، تاریخ اٹھا کر کے کوئی بھی تاریخ، اردو زبان کی، انگلش کی، کسی زبان تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. جہاں 18,000 لوگ بیعت کر رہے ہیں، کوئی بڑی فوج تیار نہیں ہوئی ہے. عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ محل کے اندر کوئی فوج نہیں ہے. کوفہ کے لوگ ہیں، 18,000 معمولی چیز نہیں تعداد نہیں ہوتی ہے. لیکن 4,000 جو لوگ اس میں سے آ رہے ہیں انہیں تھوڑے سے پیسے کی لالچ دی گئی تو ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے. یہاں تک مسلم عقیل کیا ہے؟ اکیلے رہ گئے. ایک پہلی گواہی. دوسری، خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا بسا اوقات اہل کوفہ کے اس مقصد کا اظہار کیا ہے. چنانچہ حضرت معاویہ کی زندگی ہی میں جب انہوں نے یزید کے لیے بیعت کی کوشش کی تو اہل کوفہ بار بار حضرت حسین کے پاس خط لکھتے رہے اور انہیں ابھارتے رہے، حتیٰ کہ حضرت حسین نے ایک بات بھی ان کی نہ مانی. ان کی ایک جماعت محمد ابن حنفیہ کے پاس آئی اور حضرت حسین کو راضی کرنے کی کوشش کی. اس حضرت حسین نے کہا تھا کہ یہ لوگ ہمارے ذریعے مال حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ذریعے شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ذریعے لوگوں کا خون بہانا چاہتے ہیں. یہ بات البدایہ والنہایہ جلد 8 163 کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب کوفہ سے کٹ کر کربلا کے راستے پہ چل رہے تھے تو کوفہ کے 4 آدمی چھپ کر کے آپ کے پاس آئے ہیں. 4 آدمی چھپ کر کے آپ کے پاس آئے. ان میں سے ایک شخص آیا جس کا نام مجمع ابن عبداللہ العامری تھا. اس سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آخر کوفہ کا کیا حال ہے، آخر میں آیا ہوں، لوگ میری مدد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ مجمع العامری نے کہا کہ جہاں تک کوفہ کے بڑے بڑے لوگوں کا تعلق ہے ان لوگوں نے آپ کی مخالفت اور دشمنی پر کمر کس لی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد سے بڑی رشوت قبول کی، بڑی رشوت قبول کی. اب آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل کوفہ کا مقصد حضرت حسین کو بلا کر کے حضرت حسین کی مدد کرنا نہیں تھا، بلکہ کیا کرنا تھا؟ مال حاصل کرنا تھا. اور ایک دلچسپ روایت آپ کے سامنے بیان کروں، شاید آپ لوگوں کے سامنے یہ بات نہ آئی ہو، اس لیے کہ یہ مجھے اردو کی تاریخ میں یہ چیز نہیں ملی ہے، اردو میں جو لکھی ہوئی تاریخ نہیں.
لیکن طبقات ابن سعد جلد 5 صفحہ 212 کے اندر موجود ہے. حضرت علی ابن حسین ابن علی زین العابدین رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ کا میدان ختم ہو گیا اور بھگدڑ مچ گئی، ایک کوفہ کا شخص آیا اور مجھے لے جا کر کے اپنے گھر میں چھپا لیا، اور صبح کو میرے پاس آتا تو روتا. ایسا لگتا کہ اگر پورے کوفہ میں کسی کے دل میں ہمارا درد ہے تو یہ شخص ہے. باہر صبح کو آتا، شام کو جب بھی آتا تو روتا مجھے دیکھ کر کے، اور کہتا کہ تمہارے اوپر بڑی مصیبت ہے، یہ ہے وہ، یعنی بالکل آنسو بہاتا رہتا. کہا 3 دن گزرے تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے پکارنے والوں نے پکارا کہ علی ابن حسین جس کے پاس چھپے ہوں وہ لے آ کر کے حاضر کر دے تو اسے 300 درہم انعام دیا جائے گا. کتنا؟ 300 درہم انعام دیا جائے گا. کہا کہ وہی شخص جو مجھے دیکھ کر کے روتا تھا گھر میں آتا ہے، اس کے ہاتھ میں رسی ہے اور میرے ہاتھ اور پیر کو پکڑ کر کے باندھ رہا اور کہہ رہا ہے کہ مجھے خطرہ ہے، میں کیا کروں، اگر تمہیں ان کے حوالے نہیں کیا تو مجھے قتل کر ڈالیں گے. کہا کہ مجھے لے کر کے ان کے حوالے کیا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے ہی وہ 300 درہم اس سے وصول کر رہا ہے. یہ طبقات ابن سعد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوفہ والوں کا مقصد کیا تھا. علی کل حال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف چونکہ مسلم نے عقیل کو بھیجا تھا اور مسلم نے عقیل نے خط بھیجا کہ بالکل میدان صاف ہے، ہمارے ہاتھ پر اتنے لوگوں نے بیعت کر لی ہے. اور تاریخ طبری کے اندر ہے، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے کہ ان لوگوں نے طلاق کی اور عتاق کی قسم کھائی ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے. طلاق کی قسم کھانے کیا معنی ہوتا ہے کہ اگر ہم آپ کی مدد نہ کریں تو ہماری بیوی کو طلاق ہے، اگر ہم آپ کی مدد نہ کریں تو ہمارا غلام آزاد ہے. یعنی گویا کی بڑی پختہ قسم کھا لی ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے. اور 12,000 لوگوں نے یہ قسم کھا کر کے بیعت کر لی ہے، اس لیے آپ جلدی سے آ جائیے. اسی لیے آپ مانیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے کس تاریخ کو نکلے تھے؟ کسی کو معلوم ہے؟ جی 8 ذی الحجہ کو. کس تاریخ کو نکلے تھے؟ جبکہ لوگ انہیں منع کر رہے تھے کم سے کم حج تو کر لیجئے، لیکن چونکہ مسلم نے عقیل کا خط ایسا آیا تھا کہ اب انتظار کی گنجائش نہیں تھی، اسی لیے 8 ذی الحجہ کو وہاں سے نکلے ہیں تاکہ جتنا جلدی ہو سکے وہاں پر پہنچ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حج کا انتظار کرتے ہیں تو کم سے کم اس میں 1 ہفتہ 5 دن ضائع ہوگا کہ ضائع نہیں ہوگا؟ ضائع ہوگا نا. اسی بنیاد پر کیوں؟ اس لیے کہ اس قدر خطوط ان کے پاس اولاً تو آئے تھے. بعض روایات میں امام ذہبی رحم اللہ سیر اعلام النبلاء میں نقل کرتے ہیں کہ 1,00,000 خطوط کوفہ سے ان کے پاس پہنچے تھے. کتنا؟ ذرا سوچئے وہ لوگ کہاں ہیں؟ 1,00,000 خطوط لکھ رہے ہیں اور 12,000 اور 18,000 طلاق کی قسم کھا رہے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں گے. لیکن جب وہی مشکل وقت آتا ہے تو کوفہ میں سے 2 4 6 آدمی ہیں جو حضرت حسین کی مدد کے لیے نکلتے ہیں اور کوئی نکلتا نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا سوچیں آپ. یہیں پر غور کریں کہ آخر حضرت حسین کا قاتل کون ہے؟ آیا یزید ہے یا اہل کوفہ کے لوگ ہیں؟ خود وہ لوگ جو اپنے کو شیعہ کہا کرتے تھے، وہی رافضی اور شیعی لوگ، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا. نعوذ باللہ من ذلک. عبید اللہ ابن زیاد تو ان کے گورنر بن کر کے گیا تھا اس کی فوج میں. اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کی فوج میں شام کا ایک آدمی بھی موجود نہیں تھا. ذرا غور کریں گے، جتنے فوجی تھے سارے کے سارے کوفہ اور بصرہ کے. جتنے لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف اٹھے تھے کتنے تھے؟ 40,000 کی فوج، 20,000 کی فوج بتائی جاتی ہے. وہ سارے کے سارے کہاں تھے؟ ان میں شام کا ایک فوجی بھی موجود نہیں تھا. سارے کے سارے کہاں تھے؟ اسی کوفہ اور بصرہ کے لوگ. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ سے حج کے دنوں میں رخصت ہونے لگے تو اس وقت وہاں موجود جو صحابہ کرام تھے اور بڑے بڑے جو تابعین تھے وہ انہیں روکنے لگے. جن میں کا نام تاریخ میں ملتا ہے، آپ تعجب کریں گے.
حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں. ان لوگوں نے کیا کہا اگر میں وہ پڑھ کر کے, میرے پاس موجود ہے, اگر وہ میں پڑھ کر کے سناؤں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس, بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حد کر دی تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھانے کے لیے. 2 دن لگاتار اور 3 بار ان کے پاس آئے. پہلے انہیں کہا کہ آپ نہ جائیے, دوبارہ دوسرے دن گئے کہ آپ میری بات قبول کر لیجئے, وہاں جانا آپ کی مصلحت میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل کوفہ کے باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. پھر بھی حضرت حسین نہیں مانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں وہاں جانا تو پہلے یہ کیجئے کہ انہیں خط لکھیے کہ تم لوگ یزید کے گورنر کو کوفہ سے نکال باہر کرو, بیت المال کے اوپر قبضہ کر لو, تب تو ہم تمہارے پاس آتے ہیں, ورنہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ورنہ یزید کا گورنر وہاں موجود ہے, بیت المال پر اس کا قبضہ ہے, مال اس کے پاس ہے, لوگوں کا گورنر اور قائد وہ ہے, تو لوگ اس سلسلے میں آپ کی بات نہیں مانیں گے, اسی کی بات مانیں گے جو پیسہ دے گا انہیں. اس لیے آپ یہ کیجئے کہ پہلے بھیجیے آدمیوں کو کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد کو, جو یزید کا گورنر تھے, اپنے شہر سے باہر بھگائیں, بیت المال کے اوپر خود قبضہ کر لے, تب آپ کو جانے کی دعوت دیں, تب تو یہ بات ماننے کے لائق ہے. لیکن اللہ کا کرنا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی قبول نہیں کیا. آخر حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا کہا اگر آپ جانا چاہتے ہی ہیں تو برائے مہربانی اپنے آل اور اولاد کو لے کر کے نہ جائیے, اپنے بیوی اور بچوں کو لے کر کے نہ جائیے, بنو ہاشم کے جو لوگ ہیں انہیں لے کر کے نہ جائیے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ڈر ہے جس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بال بچوں کے سامنے قتل کیا گیا تھا, آپ کو آپ کے بال بچوں کے سامنے قتل کیا جائے گا. اسی لیے تاریخ طبری وغیرہ میں ہے, امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی لکھا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سامنا عبید اللہ بن زیاد کی فوج کے ساتھ ہوا اور پیچھے سے بچوں کی رونے کی آواز آئی, تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے عبداللہ ابن عباس کے اوپر, ہمیں کتنا اچھا مشورہ دیا تھا انہوں نے, ہمیں کتنا اچھا مشورہ دیا تھا. تو عرض کرنے کے مقصد, جو لوگ منع کرنے والے تھے ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر تھے, عبداللہ ابن عباس تھے, عبداللہ ابن زبیر تھے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ خلیفہ بننا چاہتے ہیں تو ہاتھ پھیلائیے, مکے میں رہیے, مکے میں ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں, یہاں لوگ آ کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, سب سے پہلے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں, میں بیعت کرنے تیار ہوں آپ کے ہاتھ پر. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی تھے, حضرت ابو سعید خدری بھی تھے. یہ لوگ بڑے بڑے صحابہ کے میں نام لے رہا ہوں, حضرت ابو سعید خدری تھے. بلکہ حضرت ابو سعید خدری نے کیا کہا تھا, اے ابو عبداللہ, آپ کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں, مجھے آپ پر خطرہ ہے, مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کوفہ میں آپ کے شیعہ نے آپ سے خط و کتابت کی ہے اور آپ کو آنے کے اپنے پاس بلا رہے ہیں, لیکن آپ وہاں نہ جائیں, کیونکہ میں نے اپنے آپ کے والد سے سنا, وہ کہہ رہے تھے اللہ کی قسم میں ان سے اکتا گیا ہوں, ان سے نفرت کرنے لگا ہوں, اور یہ لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں, مجھ سے اکتا گئے ہیں, یہ کبھی کسی کے وفادار نہیں بن سکتے. یہ لوگ کبھی کسی کے وفادار, کون؟ اہل کوفہ. یہ حضرت ابو سعید خدری, حضرت جابر بن عبداللہ جو بڑے صحابہ میں سے بڑے مشہور صحابی ہیں, جابر بن عبداللہ نے بھی سمجھایا. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن جعفر, عبداللہ ابن جعفر کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ چچیزاد بھائی ہیں. عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب, حسین ابن علی ابن ابی طالب. انہوں نے سمجھایا, بلکہ انہوں نے تو حد کر دی. یہ مکہ کے گورنر سعید ابن عاص, عمرو بن سعید ابن عاص کے پاس گئے اور کہا کہ آپ بطور گورنر کے حضرت حسین کے پاس ایک خط لکھ دیجئے کہ تم یہاں چلے آؤ, تمہارے ساتھ کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا. جبکہ وہ یزید کے گورنر تھے مکہ میں, یزید کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا, آپ یہاں آ کر کے رہیے, یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے بیعت کیجئے, بیعت نہیں کرنا ہے بیعت نہ کیجئے, لیکن آپ مکہ چھوڑ کر کے نہ جائیے.